زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ برادران ملت اسلامیہ، حاضرین محفل، پردہ نشین خواتین اسلام، معزز حضرات، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من عظم، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، مصباح المقربین، محب الفقراء والیتامى والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا الی اللہ تعالی فی الدارین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بروز منگل آپ حضرات اللہ کے گھر مسجد محبوب سبحانی میں بیوم عاشوراء
واقعات شہادت اہل بیت اطہار سماعت فرمانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج یہ میرا 11واں بیان ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح ڈھنگ سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو اور ہمیں اور جملہ مسلمانوں کو ان بیانات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ان مبارک مسعود محفلوں کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ حصول برکت کے لیے سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی عظمت و شان پر مشتمل میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، امام حسین کی سیرت پاک کو شاعر نے اشعار میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، پرچم حق تابت جس کا سلامی ہو گیا، زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جاویدانی وہ حسین، نام نامی جس کا لوح دہر پر مرقوم ہے، فرش سے تا عرش تک جس کی عظمتوں کی دھوم ہے۔ معزز حضرات، ایک مرتبہ اور درود پاک کا نغمہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل شب عاشوراء کی بیان میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ یزیدی درندوں نے 9 محرم الحرام عصر کی نماز کے بعد خیمہ حسینی پر تیروں کی برسات کی، اور باقاعدہ انہوں نے جنگ کا اعلان کیا۔ سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا عباس علم بردار رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے یزیدیوں کو یہ پیغام دیا کہ آج کی شب یہ عبادت کی شب ہے، تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کا کتنا شوق ہے، آج کی شب ہمیں مہلت دو تاکہ ہم رات بھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں، تلاوت قرآن کریں، توبہ و استغفار کریں، اور اگر تمہیں جنگ کرنی ہی ہے تو کل صبح کو جنگ کر لینا۔ یزیدیوں نے حضرت امام حسین کی اس فرمائش کو قبول کیا اور انہوں نے جنگ کو ٹال دیا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اور آپ کے اہل خانہ نے رات بھر اللہ کی بندگی کے مزے لوٹے، سب کی پیشانیاں اللہ کی عبادت سے تڑپتی رہیں،
سب نے تلاوت قرآن کی برکتیں لوٹی، توبہ و استغفار کیے۔ خیمہ حسینی میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک، جوان سے لے کر بوڑھے تک کوئی بھی شخص سویا نہیں۔ سب نے اس شب اللہ کی خوب عبادت کی اور خوب بندگی کی۔ صبح نمودار ہوئی، سرکار امام عالی مقام نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اہل بیت اطہار نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس کے بعد جب سورج نکلنے والا ہوا تو یزیدیوں نے پھر جنگ کا اعلان کر دیا، اور عمرو بن سعد جو بدبخت تھا، جس پر دنیاوی حرص اور دنیاوی لالچ غالب تھا، جس نے دنیا کمانے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور ایران کے شہر رے کی گورنری حاصل کرنے کے لیے حضرت امام عالی مقام اور آپ کے اہل بیت اطہار سے جنگ مول لی تھی، اور اس نے باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا۔ سیدنا سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اتمام حجت کے لیے، مزید سمجھانے کے لیے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جنگ کا آغاز حسین نے نہیں کیا، یزیدیوں نے کیا ہے۔ آپ کو پتا تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اور یہ بدبخت کسی طرح سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر پھر بھی امام عالی مقام ایک مرتبہ پھر میدان میں آتے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر، اور یزیدیوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ آپ کے سامنے شمر کھڑا ہے، آپ کے سامنے ابن سعد کھڑا ہے، آپ کے سامنے حر ابن یزید تمیمی کھڑا ہے، اور دیگر یزیدی آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یزیدیوں کے بڑے بڑے مصر اور شام کے، کوفہ کے، بصرہ کے بڑے بڑے پہلوان وہاں کھڑے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ اللہ کے حمد و ثنا بیان فرماتے ہیں، رسول پاک کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ خطبہ کے بعد آپ اپنا مقام بیان فرماتے ہیں کہ اے یزیدیوں، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں جس کو نبی کا نواسا کہا جاتا ہے۔ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کا میں نواسا ہوں۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے آقا اور تمہارے آقا حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بارے میں، میرے بڑے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا تھا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ کیا تم نے نہیں سنا تھا؟ اگر تم کو یقین نہ آئے تو آج بھی دنیا اسلام میں جابر بن عبداللہ موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں، ابو سعید خدری موجود ہیں، دیگر صحابہ موجود ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا۔ تم ان سے جا کے پوچھ لو، تمہیں یقین ہو جائے گا۔ اے یزیدیوں، تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو سرخ مت کرو اور اپنے ماتھے پر قتل حسین کا الزام مت لو، تم مجھے پہچاننے کی کوشش کرو۔ امام حسین نے بعد میں یہاں تک کہا کہ آج پورے عالم اسلام میں کسی بھی نبی کا کوئی نواسا موجود نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو فقط حسین ابن علی ہے، اور میں تو تمہارے ہی نبی کا نواسا ہوں، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کی محبت کا دم بھرتے ہو، اور پھر تم نے ہی خطوط بھیج کر ہم کو یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج جب ہم یہاں آ گئے ہیں تو تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہو، تم نے ہمیں یہاں قیدی بنا لیا ہے، ہمارے بچوں کا کھانا پانی بند کر دیا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ امام حسین ان کو سمجھاتے رہے، امام حسین ان کے سامنے اپنی عظمت، اپنی شان بیان فرماتے رہے، حضرت علی کا ذکر کرتے رہے، مگر ان وقتوں کی دلوں پر اثر انداز نہ ہوئی امام حسین کی گفتگو، چونکہ ان کے دل پتھر ہو چکے تھے، ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو جاری ہے، اور شمر ابن یزید بدبخت نے امام حسین کی گفتگو کاٹتے ہوئے کہا، اے حسین ابن علی، اس طرح کے باتیں آپ مت کریے، یہ ساری باتیں چھوڑیے، آپ فقط اتنا بتائیے کہ آپ یزید کو خلیفہ مانتے ہیں یا جنگ کریں گے؟ آپ یا تو یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں،
ہماری صرف ایک ہی فرمائش ہے، ہماری ایک ہی آرزو ہے کہ آپ یزید ابن معاویہ کو اپنا آقا مان لیں، ان کی خلافت کو تسلیم کر لیں، وہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اور اگر آپ ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو آپ خلافت کو مانیے یا پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام حسین نے پرجوش لب و لہجے میں فرمایا یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنا ہاتھ حسین کسی باطل کے ہاتھ میں دے دے، حسین سر کٹا سکتا ہے مگر باطل کے ہاتھ میں کبھی بھی ہاتھ نہیں دے سکتا، اور کبھی بھی کسی فاسق و فاجر کی خلافت کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر آپ واپس تشریف لاتے ہیں اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اب ان کے لیے حق کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ امام حسین نے یہ ساری باتیں اس لیے کی ان کے سامنے تاکہ کل قیامت کے میدان میں وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے حق کو پہچانا نہیں تھا، ہم امام برحق کو پہچان نہیں سکے تھے، ہم سے چوک ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو کسی نے بتایا نہیں تھا، ہم کو کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ اس لیے امام حسین نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی۔ جب کوہ ذی حشم پر سب سے پہلے خر بن یزید تمیمی نے روکا تھا تب بھی آپ نے ان 1000 یزیدیوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور آج میدان کربلا میں 22,000 کا لشکر ہے جو خیمہ حسینی کو گھیرے ہوئے ہیں، اور آج پھر آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ کسی طریقے سے اہل بیت کرام کے خون سے بچ جائیں اور ان کی گردنوں پر اہل بیت کرام کے خون کا الزام نہ آنے پائے۔ مگر عمرو ابن سعد نے جب یہ کہہ دیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے، اور اتنا کہنے کے ساتھ ہی اس بدبخت نے تیر نکالا، اور تیر نکالنے کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا، اور امام حسین کے خیمے کی جانب جس بدبخت نے پہلا تیر چلایا ہے یہ وہی عمرو ابن سعد ہے، اور اس نے یہاں تک بدبختی ظاہر کی، یزیدیوں کو مخاطب بنا کر ان سے یہ کہا حکومت کی چاپلوسی کرتے ہوئے کہ اے میرے ساتھیوں، اے یزید کے فرما برداروں، تم دیکھ لو کہ سب سے پہلا تیر عمرو ابن سعد چلا رہا ہے، تم گواہ ہو جانا کہ اگر خیمہ حسینی پر پہلا تیر کسی نے چلایا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میں عمرو ابن سعد ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اس بخت نے تیر چلایا ہے تو ہر ابن یزید تمیمی جو اب تک یزیدی خیمے میں تھے، یزیدی لشکر میں تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بات کسی طریقے سے ختم ہو جائے گی اور جنگ نہیں ہوگی، مگر جب دیکھا کہ جنگ کا اعلان ہو گیا اور عمرو ابن سعد نے تیر چلائی ہے تو حرب ابن یزید نے ابن سعد سے کہا اے ابن سعد، کیا تو واقعی جنگ کرے گا شہزادہ رسول سے، نواسہ رسول سے تو واقعی جنگ کرے گا؟ اور شہزادہ رسول نے جو تمہارے سامنے 3 باتیں پیش کی ہیں کہ ہم کو سرحد پہ جانے دو، یا ہم کو مدینہ منورہ واپس جانے دو، یا ہم کو یزید کے پاس جانے دو تاکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے معاملات کو طے کر لوں، کیا تمہیں ان 3 باتوں میں سے کوئی بات منظور نہیں ہے؟ ابن سعد نے کہا اے حر، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تو منظور کر لیتا، مگر تمہارا امیر، تمہارا حاکم ابن زیاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا فرمان یہی ہے کہ 2 ہی آپشن ہیں، حسین یا تو یزید کی بیعت کو تسلیم کر لے، ابن زیاد کے سامنے اپنا سر جھکا دے، یا پھر مرنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے تیار رہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، حر ابن یزید کے پورے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، پسینے سے شرابور ہو گیا، اور وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ کیسے امتی ہیں جو اپنے نبی کے نواسے سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حر، تم تو بہت بڑے پہلوان ہو، تم تو کوفہ کے جانے مانے شہ سوار ہو، جب بھی کوئی کوفہ کے شہ سوار کے بارے میں سوال کرتا تھا تو ہم لوگ تو یہی کہتے تھے کوفہ میں اگر کوئی شہ سوار ہے تو حر بن یزید ہے، ہم تو تمہاری بہادری کے چرچے کرتے ہیں، اور تمہاری بہادری کی دھوم تو پورے عرب میں مچی ہوئی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آج تمہارے پیر کانپ رہے ہیں، تمہارے ماتھے پر، پیشانی پر یہ پسینے کے قطرات کیسے نظر آ رہے ہیں؟ حر ابن یزید نے کہا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا ہوں، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، اور میں کسی بھی قیمت پر اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دوں گا، اور کسی بھی دنیاوی قیمت کے مقابلے میں میں جنت کو فراموش نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور یزیدی لشکر سے ہٹ کر امام حسین کے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں، اور سرکار امام علی مقام کے بارگاہ میں ڈائریکٹ جاتے ہیں، اور جاتے ہی استغاثہ پیش کرتے ہیں، اے ہمارے امام، ہم سے بھول ہو گئی تھی، ہم سے غلطی ہو گئی تھی کہ ہم نے آپ کو
کوہ ذی حشم کے مقام پر روک لیا تھا، حالانکہ آپ جانا چاہتے تھے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنے بدبخت ہوں گے اور یہ لوگ آپ کی کسی بات کو تسلیم نہیں کریں گے اور یہ لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو واللہ اے میرے امام، ہم آپ کو روکنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے، مگر یہ بدبخت ہیں، یہ آپ سے جنگ کرنے پر آمادہ ہیں، یہ آپ کا گلا کاٹنے پر آمادہ ہیں، ہم کسی بھی طریقے سے ان بدبختوں کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اے ہمارے امام، آپ ہمیں بتائیں کیا توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے؟ اگر میں اللہ کی بارگاہ میں ابھی سچی توبہ کر لوں تو کیا ہمارا رب ہماری اس غلطی کو معاف فرما دے گا؟ امام حسین نے اتنا سنا اور کہا، اے حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر میں نواز رسول ہو کر تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم دنیا میں بھی جہنم کی آگ سے محفوظ ہو اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ حر ابن تمیم یزیدی نے حر بن یزید تمیمی نے اسی وقت توبہ استغفار کی اور امام حسین کے قدموں میں آ کر سر رکھ دیا۔ اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار باہر نکالی۔ امام حسین نے کہا کہ اے حر، گھوڑے سے نیچے اتر جاؤ۔ حر ابن یزید نے کہا کہ اے ابن رسول، اے سبط رسول، اب میرا آپ کے تعاون کے لیے، آپ کی نصرت و حمایت کے لیے گھوڑے پر رہنا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حر بن یزید یزیدیوں میں گئے، انہوں نے بھی امام حسین کی تقریر کو دہرایا اور کہا کہ اے بدبختو، تم نے جس سبط رسول کو، جس نواز رسول کو بلایا ہے، تم نے اسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان کا کھانا پانی بند کر دیا ہے، اور انہوں نے 3 باتیں پیش کی ہیں اور تم کسی ایک بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تم آخر کیسے ہو؟ تمہارا دل کتنے سیاہ ہو چکے ہیں، تمہارا دماغ کیسے مردہ ہو چکے ہیں۔ ابن سعد نے وہی بات کہی، ہم تو تیار ہیں مگر ہمارا امیر ابن زیاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام حسین سے کہہ دو ایک ہی صورت ہے، یا تو یزید کی خلافت کو تسلیم کر لیں یا پھر وہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ حر ابن یزید کو چونکہ ابھی جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے حر بن یزید سمجھا کر اپنے خیمہ حسینی میں واپس آ جاتے ہیں۔ اب آپ تاریخ اسلام کا مشاہدہ فرمائیں، کربلا میں جانثاران حسین کی جانثاری کو مشاہدہ فرمائیں۔ جب تک ایک بھی جانثار حسین موجود رہا، انہوں نے کسی بھی قبیلے بنی ہاشم کے فرد کو میدان میں نہیں آنے دیا۔ حضرت بریر بن حزیر ہو، حضرت عبداللہ، یہ بھی ایک موجود تھے، عبداللہ جانثار ساتھیوں میں سے تھے۔ حضرت حبیب بن مزاحم صحابی رسول تھے، یہ بھی وہاں موجود تھے۔ زہیر بن قین موجود تھے، حر بن یزید تمیمی موجود تھے، اور دیگر بہت سے جانثار آپ کے ساتھی موجود تھے۔ جب جنگ کی ابتدا ہوئی ہے تو ان حضرات نے اپنی بازی لگا دی ہے اور سر پر کفن باندھ کر میدان جنگ میں آ کر ایسا مقابلہ کیا ہے اور جانثاری کے ایسے جوہر دکھائے ہیں کہ آج 1400 صدیاں گزر چکی ہیں، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، مگر آج بھی جب انسان اس میدان کربلا کے ان جانثاروں کی قربانیوں کو اور ان کی تاریخوں کو پڑھتا ہے تو آج بھی وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے، حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ جب تک ایک بھی جانثار موجود رہا، امام حسین کے نہ بھتیجے میدان میں آ سکے، نہ ان کے بھانجے میدان میں آ سکے، نہ امام حسین کے شہزادے میدان میں آ سکے، نہ آپ کے چچیرے بھائی میدان میں آئے۔ اس جانثار غلاموں نے اور ان جانثاروں نے آپ کو خیمے کے اندر رہنے دیا، آپ کے خاندان والوں میں سے کسی بھی ایک فرد کو میدان میں آنے نہیں دیا۔ حالانکہ انہوں نے بار بار میدان میں آنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے یہی کہا جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کو میدان میں نہیں آنے دے سکتے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں ہماری زندگی میں آپ میدان میں نہیں آ سکتے ہیں، ہم اپنی نظروں کے سامنے آپ کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب جنگ کا آغاز ہوا اور ایک ایک کر کے یزیدی اور حسینی میدان میں آتے گئے تو ایک ایک کر کے تمام جانثار آپ کے ساتھی شہید ہوتے چلے گئے۔ بریر بن حزیر بھی شہید ہو گئے۔ حبیب ابن مظاہر تقریباً 3 درجن یزیدیوں کو جہنم میں بھیجنے کے بعد، حالانکہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، تقریباً 80 سال کی ان کی عمر رہی ہوگی اس وقت جتنے بھی صحابہ تھے، کیونکہ خود امام حسین جب حضور کا انتقال ہوا تو امام حسین کی عمر پاک تقریباً 6.5 سال کی تھی۔ تو آپ سوچیں جو اس زمانے میں جوان صحابی رہے ہوں گے، امام حسین جب میدان کربلا میں آئے ہیں تو 56 سال کی
عمر تھی تو اس وقت جو صحابہ رہے ہوں گے ان کی عمر 70 سال سے زائد 80 سال کی رہی ہوگی. حبیب ابن مظاہر صحابی رسول تھے, بڑھاپے کے عالم میں امام حسین کی حفاظت کا ایسا جذبہ موجود تھا کہ آپ شہید ہونے سے پہلے 3 درجن یزیدیوں کو جہنم میں پہنچاتے ہیں, اس کے بعد وہ شہید ہوتے ہیں. زہیر ابن قین نے بھی بہادری کی جوہر دکھائے اور آپ بھی ادھیڑ عمر کے تھے مگر آپ نے بھی شہید ہونے سے پہلے بہت سے یزیدیوں کو جہنم میں پہنچایا ہے. حضرت عبداللہ جو ایک اور میدان کربلا میں تشریف لائے تھے, اپنی بیوی کے ساتھ تشریف لائے تھے, انہوں نے بہادری کی جوہر دکھائے جب انہوں نے میدان کربلا میں آ کے امام حسین کا نام لے کر یزیدیوں پر حملہ کیا ہے. ان کی زوجہ محترمہ جو ان کے ساتھ میدان کربلا میں آئی تھی, یہ بھی خیمہ حسینی سے باہر نکل کر اپنے شوہر کو داد دیتی ہیں اور کہتی ہیں لڑو اے میرے جانباز شوہر, ابن رسول کی حفاظت کے لیے, اہل بیت کرام کی حفاظت کے لیے لڑو اور بہادری سے لڑو. اپنے شوہر کی باقاعدہ حوصلہ افزائی کرتی ہیں. ان کے شوہر کی ایک ہاتھ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں, ایک ہاتھ کی انگلیوں سے خود ان کا خون بہ رہا ہے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے, اسے یزیدیوں کا خون بہ رہا ہے. اور ان کی بیوی بھی میدان میں آ جاتی ہے نیزہ لے کر اور کہتی ہیں میں تمہیں تنہا نہیں لڑنے دوں گی, میں بھی تمہارے ساتھ لڑوں گی اور میں بھی تمہارے ساتھ جام شہادت نوش فرماؤں گی. امام حسین نے اس خاتون سے کہا بی بی آپ خیمے میں آ جائیں, آپ خاتون ہیں, خاتون کو جہاد کرنے کا حکم نہیں ہے, آپ اندر تشریف لائیں. کہ امام حسین نے ان کو اندر بلایا ہے تب وہ اندر تشریف لے گئی ہیں. حضرت عبداللہ بھی شہید ہو گئے, حضرت حبیب بن مظاہر شہید ہو گئے, حر بن یزید تمیمی شہید ہو گئے, اس کے علاوہ زہیر بن قین بھی شہید ہو گئے. جتنے بھی امام حسین کے جانثار تھے ایک ایک کر کے میدان کربلا میں درجنوں یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد ایک ایک شہید ہو گئے. اور تاریخ نے دیکھا جب تک ایک بھی جانثار غلام امام حسین کا زندہ رہا اس نے نہ امام حسین کے شہزادوں کو آنے دیا, نہ امام حسین کے بھتیجوں کو آنے دیا, نہ امام حسین کے بھائیوں کو میدان کربلا میں آنے دیا. جب وہ سارے جانثار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تو سب سے پہلے جو لوگ میدان کربلا میں آئے ہیں وہ امام حسین کے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی, وہ لوگ میدان کربلا میں ایک ایک کر کے تشریف لائی ہیں. اور جب تک وہ لوگ شہید نہیں ہو گئے انہوں نے امام حسین کے بھتیجوں کو یعنی امام حسن کی اولاد کو اور بھائیوں کو حضرت علی مولا کائنات کے بچوں کو میدان میں آنے نہیں دیا. اور مسلم بن عقیل جن کو ابن زیاد نے کوفہ کی سرزمین پر گورنر ہاؤس سے نیچے پھینک کر شہید کر دیا تھا, حضرت امام مسلم بن عقیل کے ایک نوجوان بیٹے حضرت عبداللہ بھی میدان کربلا میں موجود تھے. عبداللہ نام کے کئی نوجوان میدان کربلا میں تھے. ایک تو یہ عبداللہ جو امام حسین کے جانثار غلاموں میں تھے وہ شہید ہو چکے ہیں. مسلم بن عقیل کے بیٹے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل یہ بھی میدان کربلا میں موجود تھے. سب سے پہلے یہ امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے صبت رسول, اے نوارث رسول, اے بابا جان, اب آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیں. اب میدان کربلا خالی ہو چکا ہے, جانثار ساتھیوں سے وہ سب ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر چکے ہیں, اب آپ ہمیں وہاں جانے کی اجازت دے دیں. بالکل نوجوان ہیں اور جوانی کا کھولتا آپ کے اندر خون جوش مار رہا ہے اور امام حسین کی قدموں پر شہادت کا جام پینے کے لیے مکمل طریقے سے وہ تیار ہیں. امام حسین فرماتے ہیں بیٹا تم مت جاؤ, تمہارے کل ہی تو تمہارے باپ مسلم بن عقیل کو کوفہ والوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا, کل تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہے, ان کو شہید کیا گیا ہے, آج ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ تم میدان کربلا میں چلے جاؤ اور شہید ہو جاؤ. حضرت عبداللہ نے کہا ہمیں جانے دیں, ہم یزیدیوں کو جہنم میں پہنچانا چاہتے ہیں اور شہید ہو کر اپنے بابا جان اپنے والد بزرگوار مسلم بن عقیل کے پاس جانا چاہتے ہیں. بہرحال حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل میدان کربلا میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے بہادری کی جوہر دکھائے ہیں اور پھر آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا. کئی بہادر پہلوانوں کو جہنم میں پہنچانے کے بعد, ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے کے بعد جب آپ شہید ہو گئے اور حضرت عبداللہ, حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر جو حضرت امام مسلم بن عقیل کے بھائی تھے, جب انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو میدان کربلا میں شہید ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو یہ لوگ بھی ایک ایک کر کے میدان کربلا میں آئے. اور جب تک امام حسین کے یہ تین چچیرے بھائی زندہ رہے ہیں تب تک انہوں نے امام حسین کے بھائیوں کو, امام حسین کے بیٹوں کو اور حضرت امام حسن کے بچوں کو میدان کربلا میں نہیں آنے دیا ہے.
سب سے پہلے تھے عبد الرحمن بن عقیل تشریف لائے، علی شیر خدا مولا کائنات کے بھتیجے ہیں۔ حضرت عبداللہ ان کے بعد تشریف لائے، یہ بھی علی شیر خدا مولا کائنات کے بھتیجے ہیں۔ حضرت جعفر بن عقیل یہ میدان کربلا میں تشریف لائے، یہ بھی حضرت علی مولا کائنات کے بھتیجے ہیں۔ ان علی مولا کائنات کے بھتیجوں نے ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرمایا ہے، اور جام شہادت نوش فرمانے سے پہلے درجنوں یزیدیوں کو کاٹ کر جہنم رسید فرمایا ہے۔ جب یہ تینوں حضرات شہید ہو جاتے ہیں تو اب حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کے شہزادے امام حسن کے بچوں سے پہلے علی شیر خدا مولا کائنات کے شہزادے میدان کربلا میں آتے ہیں۔ اور کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضرت امام حسین کے علاوہ 5 شہزادے میدان کربلا میں آئے تھے علی شیر خدا مولا کائنات کے، جو حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری بیویوں سے تھے۔ حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان اور حضرت محمد الاوسط، یہ 5 نفوس قدسیہ ہیں جو میدان کربلا میں تشریف لائے تھے۔ ان لوگوں میں سب سے پہلے حضرت امام محمد تشریف لائے، امام علی مولا کائنات کے بیٹے حضرت امام محمد تشریف لائے۔ ان کو امام محمد اوسط کہا جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک تاریخی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج یزیدی بدبخت جب میدان کربلا کے واقعات بیان کرتے ہیں تو شہداء کرب و بلا میں محمد اوسط کا نام نہیں لیتے ہیں۔ وہ یہ کتنا بڑا ظلم، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ علی شیر خدا مولا کائنات کے شہزادوں میں جو ہستی سب سے پہلے میدان کربلا میں آئی اور جنہوں نے حیدر کرار کے جلوے دکھائے اور شہید ہونے سے پہلے نہ جانے کتنے کوفی یزیدیوں کو جہنم میں پہنچایا، امام محمد الاوسط، ان کا کوئی بھی رافضی نام نہیں لیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نام نہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ ان رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے، موجودہ رافضیوں کا اور ذاکروں کا، کہ حضرت علی مولا کائنات حضور کے داماد ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے، وہ صرف حضرت فاطمہ کو حضور کی بیٹی کہتے ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو حضور کی بیٹیاں نہیں مانتے ہیں، اس لیے وہ حضرت عثمان غنی کو حضور کا داماد نہیں مانتے ہیں، سوتیلا داماد کہتے ہیں۔ حضور کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کی سب سے بڑی شہزادی ہیں اور سب سے پہلے آپ کی ولادت ہوئی مکہ المعظمہ میں، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کی والدہ محترمہ ہیں، ان کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا تھا۔ حضرت ابو العاص کو اللہ نے ایمان لانے کی توفیق بخشی تھی بعد میں، وہ حضور کے سب سے بڑے داماد ہیں حضرت ابو العاص۔ حضرت زینب کی بیٹی ہوئی حضرت امامہ، حضرت امامہ حضرت زینب کی بیٹی حضور کی نواسی ہیں، اور یہ حضرت امامہ وہ ہیں جن کی شان یہ ہے کہ جب حضور نماز پڑھتے تھے اور امامہ روتی تھی تو حضور نماز کی حالت میں امامہ کو گودی میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ آج حضرت امامہ کا کوئی نام نہیں لیتا ہے۔ حضور کی نواسیوں میں حضرت زینب بھی ہیں، حضرت ام کلثوم بھی ہیں، حضرت رقیہ بھی جو بچپن ہی میں انتقال کر گئی تھی، یہ حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، ان کا نام لیا جاتا ہے، مگر حضرت امامہ جو حضور کے سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب ہیں، ان کی بیٹی امامہ، ان کا کوئی نام نہیں لیتا ہے۔ کوئی بھی بدبخت شیعی رافضی مردود نام لینے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ دل میں حسد ہے، بغض ہے اہل بیت کرام سے۔ اگر تم اہل بیت کرام سے محبت کرتے ہو تو سب سے محبت کرو، جیسے ہم اہل سنت والجماعت تمام اہل بیت کرام سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بات سے کریں بات سے محبت نہ کریں۔ تو حضرت امامہ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے سے پہلے حضور کے وصال کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، اور حضرت فاطمہ نے انتقال سے پہلے وصیت کی، حضرت علی مولا کائنات سے کہا کہ اے علی اے میرے شوہر، اگر آپ میرے بعد شادی کرنا چاہیں تو میری بھانجی ہے، میری بڑی بہن زینب کی بیٹی امامہ، آپ اس سے نکاح فرما لیجئے گا۔ میری بڑی بہن کی وہ یادگار ہے، حضور کی نواسی ہے امامہ، اس کے اندر وہ ساری خوبیاں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، اگر تم میرے بعد شادی کرنا تو وہ میری بہن کی بیٹی ہے، میری بھانجی ہے، اس کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں، تم امامہ سے شادی کر لینا۔ حضرت فاطمہ زہرا کے انتقال کے بعد حضرت علی مولا کائنات نے حضرت فاطمہ کی وصیت پر عمل کیا اور حضرت امامہ سے نکاح فرمایا، اور حضرت امامہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام حضرت علی مولا کائنات محمد اوسط رکھا۔
یہ وہ محمد اوسط ہیں جو علی شیر خدا کے شہزادے ہیں، حضرت امامہ کے بیٹے ہیں، امامہ حضور کی نواسی ہیں، یعنی حضور کی نواسی کے شہزادے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات حضور کے ابن العم ہیں، چچیرے بھائی ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ اس علی شیر خدا مولا کائنات کے شہزادے ہیں حضرت محمد اوسط، یہ میدان کربلا میں سب سے پہلے آتے ہیں، اور بہت سے یزیدیوں کو جہنم میں پہنچانے کے بعد آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جب حضرت امام محمد اوسط شہید ہوتے ہیں تو علی شیر خدا مولا کائنات کے دوسرے شہزادے حضرت عباس و بعد میں شہید ہوئے۔ حضرت عباس سے پہلے حضرت عباس کے 3 بھائی شہید ہوتے ہیں میدان کربلا میں۔ ان میں ایک کا نام حضرت جعفر ہے، ایک کا نام حضرت عبداللہ ہے، اور ایک کا نام حضرت عثمان ہے، حضرت عثمان غنی کے نام پر ان کا نام ہے۔ 3 بیٹے حضرت علی مولا کائنات کے شہید ہوئے حضرت امام محمد اوسط کے بعد۔ اور یہ 3 بیٹے وہ ہیں، یہ 3 بیٹے حضرت عباس، چاروں سگے بھائی ہیں، ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے ہیں۔ ان چاروں کے باپ حضرت علی مولا کائنات ہیں، اور ان چاروں کی ماں حضرت ام البنین ہیں، جو اس وقت مدینہ منورہ کے اندر موجود تھی جس وقت میدان کربلا میں ان کی چاروں بیٹوں کو ذبح کیا گیا۔ یہاں پر میں ایک تاریخی بات اس کرنا چاہتا ہوں جس کو چھپا لیا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا ہے۔ حضرت ام بنین جو ان چاروں کی ماں ہیں، یعنی حضرت عباس کی ماں، حضرت عثمان کی ماں، حضرت عبداللہ کی ماں، حضرت جعفر کی ماں، ان چاروں کی ماں حضرت ام بنین ہیں، اور ام بنین حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کی بیوی ہیں، جن سے حضرت علی شیر خدا مولا کائنات نے حضرت فاطمہ کی انتقال کے بعد نکاح فرمایا تھا۔ اب آپ یہاں پر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس پورے واقعے کو سنیے۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد امامہ سے نکاح فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور خاتون کو تلاش کیا، امامہ چونکہ چھوٹی تھی، ایک اور خاتون کو تلاش کیا جو بچوں کی پرورش کر سکے، امام حسن کو دیکھ سکے، امام حسین کو دیکھ سکے، حضرت زینب کو دیکھ سکے۔ یہ لوگ چونکہ چھوٹے تھے تو آپ نے ایک خاندان میں نکاح بھیجا۔ اس خاندان کی جو خاتون تھی جس کو نکاح کا پیغام دیا تھا ان کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت حزم۔ نام یاد رکھیے، فاطمہ بنت حزم، انہی کا نام بعد میں ام البنین پڑا۔ فاطمہ بنت حزم سے نکاح علی مولا کائنات نے فرمایا، اور نکاح سے پہلے جب پیغام نکاح آیا ہے تو فاطمہ کے باپ حضرت حزم فاطمہ کی ماں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری بیٹی کو شیخ خدا حیدر کرار نے نکاح کا پیغام دیا ہے، کیا تم نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کی ہے کہ حضور کے خاندان کی بہو بن سکے؟ کیا تم نے بیٹی کو ایسا سنوارا ہے، ایسی تربیت دی ہے، اس طرح سکھایا ہے کہ وہ حضور کے خاندان میں جا کر بہو ہونے کے فرائض اندام سے انجام دے سکے؟ ان کی ماں نے کہا ہاں میری بیٹی بہت مؤدب ہے، میری بیٹی فاطمہ بہت نیک ہے، وہ یقیناً حضرت علی مولا کائنات کی بیوی بن سکتی ہے، امام حسن حسین کو دیکھ سکتی ہے، ان کی تربیت کر سکتی ہے، ان کا خیال رکھ سکتی ہے۔ اس کے بعد نکاح ہو گیا۔ اب حضرت فاطمہ بنت حزم کا آپ تقویٰ دیکھے، ان کی پرہیزگاری دیکھے۔ جب وہ گھر میں آتی ہیں اور گھر میں آنے کے بعد حضرت علی مولا کائنات سے کہتی ہیں اے میرے شوہر نامدار، آپ کبھی بھی بچوں کے سامنے مجھے فاطمہ مت کہہ کے پکاریے گا، کیونکہ جب آپ بچوں کے سامنے مجھے فاطمہ کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے میں فاطمہ بنت محمد نہیں ہوں، میں فاطمہ بنت حزم ہوں۔ کہاں میں کہاں وہ، میں تو فاطمہ کے کنیز ہوں۔ جب آپ مجھے امام حسن و حسین کے سامنے فاطمہ کہہ کے پکاریں گے تو ان بچوں کو اپنی ماں یاد آ جائے گی اور بچوں کو تکلیف پہنچے گی، لہذا آپ ان بچوں کے سامنے مجھے فاطمہ کہہ کے مت پکاریے گا۔ اور آپ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے کبھی بھی امام حسن و حسین کو اپنا بچہ نہیں سمجھا ہے بلکہ اپنا آقا، اپنا مولا سمجھا ہے، اور انتہائی پیار، انتہائی محبت کے ساتھ امام حسن حسین کی پرورش کی ہے۔ اور ان کے بعد میں اللہ نے 4 بیٹوں سے نوازا، جو 4 بیٹے علی شیر خدا مولا کائنات سے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹے حضرت عباس ہوئے، حضرت عبداللہ ہوئے، حضرت عثمان ہوئے اور حضرت جعفر ہوئے۔ ان 4 بیٹوں نے میدان کربلا میں آ کر امام حسین کی معیت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ نے سوچا کہ امام حسین کی بارگاہ میں یہ 4 حضرات کیوں
کیوں آئے تھے, کیوں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا. اس کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کی تربیت تھی. حضرت فاطمہ کے جب 4 بیٹے ہوئے تو انہوں نے چاروں بیٹوں سے یہی کہا تھا, بیٹا تمہاری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے, تم حسن و حسین کی پیروی کرنا. امام حسن و حسین تمہیں جو کچھ کہیں ان کے سامنے چوچلا مت کرنا. تم ان کے بھائی نہیں ہو, تم ان کے نوکر ہو, ان کے خادم ہو, اور میں ان کی نوکرانی ہوں, میں ان کی ماں نہیں ہوں. انہوں نے امام حسن حسین کی محبت کو ان چاروں کی دلوں میں ایسا بٹھایا تھا کہ ان چاروں نے تادم حیات دونوں بھائیوں کا ساتھ دیا ہے, امام حسن کا بھی, امام حسین کا بھی. حتیٰ کہ میدان کربلا میں جب امام حسین آ رہے تھے, چونکہ ان چاروں کو پتا تھا کہ امام حسین کے مقدر میں شہادت لکھی ہے, تو ان کو محسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کوفہ تشریف لے جا رہے ہیں, وہاں شہادت کے حالات نہ بن جائے. تو چاروں بھائی ساتھ میں آ گئے تاکہ امام حسین کی حفاظت کے لیے اپنے سروں کو کٹا سکے. اب آپ آگے سنیے, جب حضرت محمد اوسط شہید ہو گئے تو ان تینوں میں سے ایک ایک کر کے میدان کربلا میں آنے لگے. اور آپ نے کل سماعت فرمایا ہے کہ جب ابن زیاد نے عمرو ابن سعد کو باقاعدہ میدان کربلا میں بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ حسین سے جا کے کہہ دینا کہ یا تو وہ یزید کی خلافت کو تسلیم کر لیں, یا پھر وہ یزید یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں, شہید ہونے کے لیے تیار ہو جائیں, اور اگر وہ نہ تیار ہوں خلافت تسلیم کرنے کے لیے تو ان کے سر کو قلم کر دیا جائے, اور جو بھی میدان کربلا میں آئے تو ان کے بھی سر کو قلم کر دیا جائے. اب حضرت عباس, حضرت عبداللہ, حضرت جعفر اور حضرت عثمان, ان چاروں کی ماں ام بنین تھی. میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا, ام بنین حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کی بیوی ہیں. ام بنین کے ممیرے بھائی اس وقت کوفہ کے اندر موجود تھے. انہوں نے ابن زیاد سے کہا, کیا ابن زیاد, میری بہن ام بنین کی 4 بیٹے میدان کربلا میں حسین کے ساتھ آ چکے ہیں, آپ جو ہے امان لکھ دیجیے, امان ایک پرچے میں, تاکہ جب جنگ شروع ہو تو میرے چاروں بھانجے بچ سکیں, عباس بچ جائیں, عبداللہ بچ جائیں, اور ان کے دونوں بھائی بچ جائیں. آپ امان لکھ دیے. ابن زیاد نے باقاعدہ امان نامہ لکھ دیا کہ ان چاروں کو کچھ نہ کہا جائے, ان چاروں کو چھوڑ دیا جائے. اور جب میدان کربلا میں جنگ شروع ہو گئی اور حضرت محمد اوسط شہید ہو گئے, اور میدان کربلا میں ایک ایک کر کے یہ تینوں بھائی حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ, حضرت عثمان آئے, تو شبل ابن یزید نے وہاں پر اعلان کیا تھا, اے علی کے شہزادوں, ام البنین کے بیٹوں, تم کو تو امان مل چکی ہے. یہ دیکھو میرے پاس ابن یزید کا لیٹر موجود ہے, اس نے تم کو امان دے دی ہے, لہذا تم کو میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تم کو بخش دیتے ہیں, ہم تم کو چھوڑ دیں گے. انہوں نے یہ کہا بیک زبان, تیری امان پر بھی لعنت ہے, تیرے امیر پر بھی لعنت ہے, تو نے ابن رسول کو امان نہیں دی ہے, میرے مولا کو امان نہیں دی ہے, اور تو ہمیں امان دینے کی بات کرتا ہے. ہم تیری ایسی امان کو اپنے جوتے کی نوک سے اڑا دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ محبت کا امتیاز دیکھیں. پھر تینوں حضرات, حضرت جعفر سب سے پہلے میدان میں آتے ہیں, یزیدیوں کو کاٹ پیٹ کر شہید ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ میدان میں آتے ہیں, یزیدیوں کو کاٹ پیٹ کر شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت عثمان بھی میدان میں آتے ہیں, وہ بھی یزیدیوں کو کاٹ پیٹ کر شہید ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بیٹے کا نام حضرت عثمان ہے, حضرت علی مولا کائنات کے ایک بیٹے کا نام حضرت عثمان ہے, اور ایک بیٹے کا نام ابو بکر, ایک بیٹے کا نام عمر ہے, جو مدینہ منورہ میں موجود تھے. اور حضرت عمر کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا, چھوٹا تھا, میدان کربلا میں. اور امام حسن کے جو 4 بیٹے میدان کربلا میں آئے, ان 4 بیٹوں میں ایک بیٹے ابو بکر ہے, ایک بیٹے عمر ہیں. اب آپ سوچیں, حضرت علی مولا کائنات کو صدیق اکبر سے کتنی محبت تھی, عمر فاروق اعظم سے کتنی محبت تھی, عثمان غنی سے کتنی محبت تھی, کہ جب صدیق اکبر کا انتقال ہوا, گھر میں بیٹا پیدا ہوا, تو حضرت ابو بکر کے صدیق کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اپنے اس بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. جب حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت ہوئی, اور شہادت کے بعد علی مولا کائنات کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا, آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اپنے اس بیٹے کا نام عمر رکھا. عثمان غنی جب شہید کر دیے گئے اور ان کے بعد گھر میں بیٹا پیدا ہوا, حضرت علی مولا کائنات نے عثمان غنی کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اپنے اس بیٹے کا نام عثمان رکھا. آج یزیدی لوگ رو رو کر, رافضی رو رو کر میدان کربلا کے واقعات بیان کرتے ہیں, اور حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کے شہزادوں میں صرف حضرت عباس کا نام لیا جاتا ہے, نہ عثمان کا نام لیا جاتا ہے, نہ امام حسن کے شہزادے حضرت ابو بکر کا نام لیا جاتا ہے, نہ حضرت عمر کا نام لیا جاتا ہے. تم کو اتنا بغض ہے عمر سے, ابو بکر سے, تم کو اتنی نفرت ہے عثمان سے, کہ جن
عظیم الشان ہستیوں نے حضرت امام حسن اور حضرت علی شیر خدا مولا کائنات نے اپنے بچوں کے نام ان تینوں خلیفوں کے ان تینوں خلفاء کے ناموں پر رکھا. تم ان بچوں کا نام لینا نہیں چاہتے ہو؟ تم کو اتنی نفرت ہے؟ اس کا مطلب تم حضرت علی مولا کائنات کے مسلک سے ہٹے ہوئے ہو، امام حسن کے مسلک سے ہٹے ہوئے ہو، امام حسین کے مسلک سے ہٹے ہوئے ہو. اور ہم شیخین کریمین سے محبت کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت میں ہم حق بجانب ہیں. ہم علی شیر خدا کی اطاعت کرنے والے ہیں، حسن حسین کی اطاعت کرنے والے ہیں کہ جن تینوں خلفاء سے امام حسن نے امام حسین نے محبت کی ہے، علی مولا کائنات نے محبت کی ہے، اور ایسی محبت کی ہے کہ ان کی یاد رکھنے کے لیے، ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام بھی عثمان رکھا، اور ابو بکر رکھا، اور عمر رکھا. اور جن گھروں میں ابو بکر عثمان عمر کے نام کے بچے موجود ہوں وہ گھرانہ اہل سنت کا گھرانہ ہوتا ہے، رافضیوں کا شیعیوں کا گھرانہ نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب جس مسلک پر ہم ہیں اسی مسلک پر شیر خدا مولا کائنات تھے، جس مسلک پر ہم ہیں اسی مسلک پر حضرت امام حسن تھے، جس مسلک پر ہم ہیں اسی مسلک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے. بہرحال یہ تینوں حضرات ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں. بعد میں حضرت عباس شہید ہوتے ہیں. حضرت عباس کو حضرت علی نے میدان میں نہیں آنے دیا تو امام حسن کے شہزادے میدان کربلا میں آئے ہیں. حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کے تمام شہزادے حضرت عباس کے علاوہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے. امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان اب آپ ہمیں میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیجیے، یا آپ کا بھتیجا بھی آپ کے نام پر قربان ہونا چاہتا ہے. امام حسین نے فرمایا بیٹے تم میرے بھائی حسن کی یادگار ہو، میں کس منہ سے تم کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دوں. حضرت قاسم نے کہا میں آپ کے قدموں پر نچھاور ہونا چاہتا ہوں اور آپ کے قدموں پر میں اپنی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں. خدا کے واسطے آپ نے ہماری ہر خواہش پوری کی ہے، یہ خواہش پوری فرما دیں. ہم آپ سے پہلے میدان کربلا میں جانا چاہتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے آپ کی شہادت کا منظر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے پہلے میدان کربلا میں جا کر جامع شہادت نوش فرمانا چاہتے ہیں. اور حضرت قاسم کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. حضرت قاسم امام حسن کے شہزادے ہیں اور یہ بعد میں امام حسین کے داماد ہونے والے تھے. امام حسین کی شہزادی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے منسوب ہو چکی تھی، ابھی نکاح نہیں ہوا تھا مگر منگنی ہو چکی تھی. امام حسین کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ صغرا بھی ہیں. اب یہ تاریخی روایتوں میں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ فاطمہ صغرا میدان کربلا میں آئی تھی یا مدینہ منورہ ہی میں تھی، دونوں روایتیں ہیں. بعض روایتوں میں آیا کہ فاطمہ صغرا میدان کربلا میں تھی، بعض روایتوں میں آیا کہ فاطمہ صغرا میدان کربلا میں نہیں تھی، آپ مدینہ منورہ میں تھی. حضرت فاطمہ صغرا کا نکاح بھی امام حسن مصنع امام حسن کے بیٹے سے طے ہو چکا تھا، اور حضرت سکینہ کا نکاح امام حسن کے دوسرے بیٹے حضرت قاسم سے طے ہو چکا تھا. حضرت قاسم امام حسین کے بھتیجے بھی تھے اور داماد ہونے والے تھے. یہ میدان کربلا میں جانا چاہتے ہیں. امام حسین نے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ شہزادہ کسی بھی طرح تیار نہیں ہوا. بہرحال امام حسین نے اپنے اس لخت جگر نور نظر بھتیجے کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا. اور حضرت قاسم 18 سال کی کلیل جوانی ہے. آج ہمارے 18 سال کے بچے ہوتے ہیں تو موبائل دیکھ دیکھ کر جوانی کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے بازو میں طاقت نہیں رہ جاتی، ان کا سینہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، طاقت و قوت سے بھی کھوکھلا ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ سے بھی کھوکھلا ہوتا ہے، دنیا کے لہو و لعب میں بالکل مبتلا ہوتے ہیں. اور ماں باپ بھی کہتے ہوئے اپنا پلہ جھاڑ لیتے ہیں ابھی بچہ ہے، ابھی کھیلنے کے دن ہے، ابھی موج مستی کرنے کے دن ہے. آئیے امام قاسم کی بارگاہ میں امام قاسم سادے لباس میں ایک شلوار پہنے ہیں، قمیص پہن کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر تلوار لے کر میدان کربلا میں آتے ہیں. نہ آپ کے سر پر کوئی خود ہے، نہ آپ نے زرہ پہنی ہے، نہ آپ نے ڈھال لی ہے، صرف ہاتھوں میں تلوار ہے اور شہادت کے شوق میں میدان کربلا تشریف لاتے ہیں. دشمنوں کا یہ بیان ہے جب حضرت قاسم میدان کربلا میں تشریف لائے تو آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. آپ میدان کربلا میں آتے ہیں اور آنے کے بعد دشمنوں کو للکارتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمرو بن سعد تم نے ہمارے چچا کو بلا کر دھوکہ دیا ہے اور تم لوگوں نے خط لکھ کر میرے چچا کو یہاں بلایا، اب خود تلوار لے کر میدان میں آ گئے ہو، کھانا پانی بن کر
کر چکے ہو یہ امام قاسم 3 دن کے پیاسے ہیں، مگر الحمدللہ یہ طاقت و قوت کا عالم ہے کہ آپ جو ہے ابن سعد کو للکارتے ہیں کہ تمہارے لشکر میں اگر کوئی بہادر ہے جو شیر خدا کی نور نظر سے مقابلہ کر سکے تو اس کو بھیجو۔ 18 سال کی جوانی ہے، اس وقت یزیدی لشکر میں شام کا مشہور پہلوان ارزق موجود تھا۔ ارزق جو شام کا بڑا مشہور پہلوان تھا، وہ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ میدان کربلا میں آیا تھا، خود بھی پہلوان تھا، اس کے 4 بیٹے بھی پہلوان تھے۔ ابن سعد ارزق سے کہا اے ارزق تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ چھوٹا سا نوجوان لڑکا ہے، تم کو للکار رہا ہے، تم کیوں اس کے مقابلے میں نہیں جاتے؟ اصلی معاملہ یہ تھے ارزق کا دل اندر سے دھڑک رہا تھا کہ یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، اس کے مقابلے میں کیسے جاؤں؟ بہرحال ارزق نے کہا یہ چھوٹا ہے، میں اسے مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اس سے مقابلہ کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس وقت ابن سعد نے کہا تھا اے ارزق اسے تو چھوٹا نہ سمجھ، اس کی رگوں میں فاتح خیبر کا خون دوڑ رہا ہے، اس سے مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ارزق نے کہا بات جو بھی ہو میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال جب ارزق تیار نہیں ہوا تو ارزق نے کہا یہ میرے 4 بیٹے ہیں، یہ بھی پہلوان ہیں، ان میں سے کوئی بھی بیٹا جائے گا ابھی اس کا سر قلم کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ یہ کہہ کر ارزق نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا جو امام قاسم کے مقابلے میں آیا، اور امام قاسم کے مقابلے میں آتے ہی اس نے تلوار کا حملہ کیا۔ امام قاسم نے اس کے حملے کو بیکار کیا اور ایسا نپا تلا ایک حملہ کیا کہ وہ گاجر مولی کی طرح کٹ کر 2 ٹکڑے ہو کر واصل جہنم ہو جاتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے۔ اس کا دوسرا بیٹا آتا ہے، تیسرا بیٹا آتا ہے، چوتھا بیٹا آتا ہے۔ ارزق جو نشے میں چور تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے بیٹے بہت پہلوان ہیں، میں نے ان کی پرورش کی ہے، ان کو کھلایا ہے پلایا ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شہزادے نے ایک ایک وار میں ان 4 کو واصل جہنم کر دیا۔ جب ارزق نے یہ دیکھا کہ 4 بیٹے مار دیے گئے ہیں اور اس نوجوان نے اس کے بیٹے کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا ہے تو ارزق مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا، شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان کربلا میں آتا ہے اور کہا لوڈے تو نے میرے 4 بیٹوں کو مارا ہے، اب تو موت کا مزہ چکھے گا، اب موت تیرے سر پر آ گئی ہے، اب تو دیکھ پہلوانی کسے کہتے ہیں، طاقت و قوت کسے کہتے ہیں، جنگ کسے کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ارزق حضرت امام قاسم کے مقابلے میں سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ مسئلہ سماعت فرما لیں، دھوکہ دینا کسی کو جائز نہیں ہے، کوئی انسان کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ کوئی مسلمان کسی کافر کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، مگر اگر جنگ ہو رہی ہو جنگ میں انسان اپنے دشمن کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس لیے امام قاسم نے اس سے کہا اے ارزق میں نے تیرا بہت نام سنا تھا کہ تم مصر کا شام کا جانا مانا پہلوان ہے، تیرے سامنے بڑے بڑے مقابل آتے ہیں، کوئی تیرا مقابلہ نہیں کر پاتا ہے۔ میں نے آج دیکھا کہ تو انالی ہے، تجھ کو تو پتہ نہیں ہے گھوڑے پر کیسے بیٹھا جاتا ہے، گھوڑے کی زین کیسے رکھی جاتی ہے۔ اور ارزق نے کہا کیا بات کرتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت امام قاسم نے فرمایا میں کہنا چاہتا ہوں کہ تو دیکھ اپنے گھوڑے کی زین کو، تیرے گھوڑے کی زین صحیح سے نہیں بچھی ہوئی ہے، تو کیسا انالی ہے، تجھ کو گھوڑے پر زین رکھنا تک نہیں آتا ہے اور چلا ہے مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ آپ نے کہا تھا۔ جب ارزق نے جھک کر اپنے گھوڑے کو دیکھا تو حضرت امام قاسم نے ایسے زور کی تلوار چلائی کہ ایک ہی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کا سارا غرور خاک میں مل کر وہ واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت امام قاسم نے اس کو بھی مرنے کے بعد واپس خیمے میں آتے ہیں اور امام حسین سے کہتے ہیں اے چچا جان اگر اس وقت آپ مجھے پانی کا پیالہ دے دیں، کہیں سے پانی کے اہتمام ہو جائے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ یزیدی لشکر آپ کے اس بھتیجے سے مقابلہ نہیں کر پائے گا، بس آپ پانی کا اہتمام فرما دیں۔ امام حسین نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا، پیار کیا، پیشانی کو چوما اور کہا اے میرے بھتیجے بس شہادت کا وقت قریب ہونے والا ہے، ان قریب نانا جان اپنے ہاتھوں سے تمہیں جامع کوثر پلائیں گے اور پھر اس کے بعد تجھے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اتنا سننے کے بعد شوق شہادت میں امام قاسم دوبارہ میدان کربلا میں تلوار لے کر آتے ہیں۔ اب آپ کے مقابلے میں کوئی بھی یزیدی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امام قاسم نے خود حملہ شروع کر دیا، کبھی میمنہ پر حملہ کرتے ہیں، کبھی میسرہ پر حملہ کرتے ہیں، کبھی بیچ میں حملہ کرتے ہیں اور صفوں کے صفے بچھا دیتے ہیں۔ آپ جدھر بھی تلوار لے کر نکل جاتے ہیں یزیدی کائی کی طرح ہٹتے چلے جا رہے ہیں، کسی کو آپ کے سامنے آنے کی جرأت نہیں ہے۔ اس وقت ابن سعد نے چیخ کر کہا تھا کہ اس کا ایسے مقابلہ نہ کرو، اس کو گھیر کر چاروں طرف سے اس پر حملہ کرو تب اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ نتیجہ یہی ہوا کہ ان لوگوں نے گھیر کر حضرت قاسم پر حملہ کیا ہے اور 70 زخم تلوار کے حضرت قاسم کے جسم اقدس پر آئے ہیں، 70 زخم آئے ہیں، نیزوں سے آپ کا سینہ چھلنی ہو گیا ہے۔ امام قاسم زخموں کی تاب نہ لا کر اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور پھر آپ فرماتے ہیں یا عماں ادرکنی، اے
میرے چچا جان میری خبرگیری فرما لیجئے۔ امام حسین دوڑتے ہوئے میدان کربلا میں آتے ہیں، ہاتھ قاسم کو گود میں لیتے ہیں، ہاتھ قاسم اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، آخری مرتبہ اپنے پیارے چچا جان کا دیدار فرماتے ہیں، اور پھر آپ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں اور آپ جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام قاسم کی شہادت کے بعد امام حسن کے بیٹے آپ کے 3 بھائی حضرت قاسم کے میدان کربلا میں ایک ایک کر کے آتے ہیں۔ ایک کا نام حضرت جعفر ہے، دوسرے کا نام حضرت ابو بکر، اور تیسرے کا نام حضرت عمر۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت جعفر امام قاسم کی شہادت کے بعد میدان کربلا میں آتے ہیں، اور ایک ایک کر کے یہ تینوں حضرت جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کے 4 بیٹے شہید ہو چکے ہیں، امام حسن کے 4 بیٹے شہید ہو چکے ہیں، اور محمد بھی شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کے 3 بھائی حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر، وہ تینوں حضرات ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اب خیمہ حسینی میں حضرت علی اکبر موجود ہیں، حضرت علی اصغر موجود ہیں، اور حضرت عباس علم بردار موجود ہیں۔ حضرت عباس امام حسین سے کہتے ہیں کہ اے بھائی جان، مجھ سے اپنی پیاس پہ برداشت ہو رہی ہے، مگر ان بچیوں کی میں پیاس برداشت نہیں کر پاتا، میں ان بچیوں کا تڑپنا برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، کم سے کم اب تو مجھے اجازت دے دیں۔ اب تک آپ نے ہمیں میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دی، مگر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پوری طاقت قوت لگا کر نہر فرات میں داخل ہو کر کسی طریقے سے پانی لا کر آپ کے خیمے تک پہنچاؤں گا، سکینہ کو پانی پلاؤں گا، شہربانوں کو پانی پلاؤں گا، علی اصغر کو پانی پلاؤں گا، علی اصغر کی ماں کو پانی پلاؤں گا، جتنے بھی خیمے حسینی میں موجود ہیں۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ امام حسین فرماتے ہیں اے عباس، آپ کے پاس تو علم ہے، ہمارے علم بردار ہو، ہمارے معتمد ہو، ہمارے جانثار ہو، اگر آپ بھی شہید ہو گئے تو میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ مگر حضرت عباس نے ضد کر دی اور کہا میں اپنی نگاہوں کے سامنے آپ کو اور آپ کے ان شہزادوں کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ بہرحال امام حسین آپ کو اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں۔ حضرت عباس تلوار لے کر، مشکیزہ لے کر نہر فرات تک پہنچتے ہیں۔ فرات پر پہرا بیٹھا ہوا ہے۔ یزیدی نے کہا کہ عباس تم کو پانی نہیں ملے گا۔ حضرت عباس نے کہا تم کو شرم آنی چاہیے، یہود و نصارہ بھی پانی کو پی رہے ہیں، اللہ کے تمام مخلوق پانی پی رہی ہے، حتیٰ کہ جانور بھی پانی پی رہے ہیں، آخر تم نے حضور کے شہزادوں کو پانی سے کو محروم کر رکھا ہے، تمہارے دل میں اگر رتی برابر بھی ایمان ہے تو ہم کو پانی لے لینے دو۔ خیمہ حسینی میں ننھے ننھے بچیاں، ننھے ننھے بچے موجود ہیں جو پیاس سے بلک رہے ہیں، آخر تم کو شرم آنی چاہیے، جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو تم نے انہی نبی کے شہزادوں کو بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے، تم کو غیرت آنی چاہیے۔ آپ ان کو غیرت دلانے کی کوشش کی، شرمانے کی کوشش کی، مگر وہ بے غیرت ہو چکے تھے، وہ ڈھیٹ ہو چکے تھے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہو کرو۔ وہ چونکہ بے حیا بے غیرت ہو چکے تھے، آنکھوں پر پردے پڑ چکے تھے، دل سیاہ ہو چکے تھے، اس لیے وہ تیار نہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے بلبوتے پر پانی حاصل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے پہرا سخت کر دیا۔ حضرت عباس نے کہا دیکھو ہم کو شرافت سے پانی لینے دو، اگر تم پانی نہیں لینے دو گے تو ہم تلوار کے بلبوتے پر پانی حاصل کر لیں گے۔ جب وہ لوگ نہیں تیار ہوئے تو حضرت عباس تلوار چلانا شروع کر دیتے ہیں، ان یزیدیوں کو کاٹتے پیٹتے چیرتے پھاڑتے کسی طریقے سے اپنے گھوڑے کو فرات کے اندر داخل فرما دیتے ہیں، مشکیزہ بھر لیتے ہیں، چلو میں پانی اٹھاتے ہیں، پینا چاہتے ہیں، مگر آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ آپ کے مولا نے امام حسین نے پانی نہ پیا ہو، امام حسین کے شہزادوں نے پانی نہ پیا ہو اور ہم پانی پی لیں۔ آپ کو اپنی والدہ ام البنین کی وصیت یاد آ جاتی ہے، آپ پانی کو پھینک دیتے ہیں، پانی لے کر آپ فرات سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور جب تیزی کے ساتھ آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور خیمہ حسینی کی جانب بڑھتے ہیں تو یزیدیوں کی چیخ نکل جاتی ہے۔ ابن سعد چیختے ہوئے کہتا ہے کہ عباس کو روکا جائے، عباس کو روکا جائے، اگر یہ پانی خیمہ حسینی کے اندر پہنچ گیا اور لب حسینی تک پانی پہنچ گیا، علی اکبر نے پانی پی لیا اور خیمہ حسینی میں جو لوگ موجود ہیں انہوں نے پانی پی لیا تو تم میں سے کوئی بھی زندہ باقی نہیں بچے گا۔ ہم نے بڑی مشکل سے قابو پایا ہے اور ان کو ہم نے کسی طریقے سے پیاسے رکھ کر ان کی طاقت و قوت کو ہم نے توڑا ہے، لہذا کسی بھی طریقے سے خیمہ حسین تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔
انہوں نے اس طریقے سے للکارا یزیدیوں کو ابن سعد نے، اور پھر تیروں کی بارش شروع ہو گئی، تلواروں کی بارش شروع ہو گئی، نیزوں کی بارش شروع ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا، کہتے عباس جنہوں نے درجنوں یزیدیوں کو جہنم میں پہنچایا تھا، آپ کے دونوں بازو کٹ جاتے ہیں، داہنا بازو بھی شہید ہو گیا، بایاں بازو بھی شہید ہو گیا، مگر تاریخوں میں آیا ہے کہ آپ نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور مشکیزے کو منہ میں دبا کر تیزی کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ مشکیزہ میرے مرنے سے پہلے خیمہ حسین تک پہنچ جائے، مگر ان بدبختوں نے اس مشکیزے کے اندر ایسا تیر مارا کہ سارا کا پانی بہہ گیا اور آپ زمین پر لیٹ گئے۔ امام حسین کو بلایا، یا خواہ ادرکنی، اے میرے بھائی آپ میری خبرگیری فرمائیے۔ امام حسین تشریف لاتے ہیں، اپنے بھائی جن کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں ان کو سینے سے لگاتے ہیں، ان کو اپنے قدموں پر لٹاتے ہیں، اور حضرت عباس اپنی آنکھوں کو کھول کر امام حسین کا دیدار کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ دیکھیں حضرت عباس اور آپ کے تینوں بھائی، سگے تینوں بھائی شہید ہو گئے۔ جب یہ واقعہ میدان کربلا کا ان کی والدہ محترمہ ام البنین کے پاس مدینہ منورہ